حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ذکر ہو رہا تھا۔ محکمہ قضاء کے اجراء کے بارے میں روایت ہے کہ حضرت عمر نے باقاعدہ قضاء کا صیغے کا اجرا فرمایا، تمام اضلاع میں باقاعدہ عدالتیں قائم کیں اور قاضی مقرر کیے۔ حضرت عمر نے قضاء کے متعلق قانونی احکامات بھی صادر فرمائے۔ قاضیوں کے انتخابات میں ماہرین فقہ کو منتخب کیا جاتا، لیکن حضرت عمر اسی پر اکتفا نہیں کرتے تھے، بلکہ ان کا امتحان بھی لیتے تھے۔ قاضیوں کی گراں قدر تنخواہیں مقرر فرماتے تاکہ کوئی غلط فیصلہ نہ کر دے۔ دولت مند اور معزز شخص کو قاضی مقرر فرماتے تاکہ فیصلہ کے وقت کسی کے روب میں نہ آ سکے۔ حضرت عمر نے عدالت میں مساوات اور انصاف کا لحاظ رکھنے کی تلقین فرمائی۔ ایک دفعہ حضرت ابی بن کعب کے ساتھ کسی قسم کا جھگڑا تھا۔ حضرت ابی نے زید بن ثابت کی عدالت میں مقدمہ کر دیا۔ زید نے حضرت عمر اور ابی کو بلایا اور حضرت عمر کی تعظیم کی تو حضرت عمر نے فرمایا، یہ تمہارا پہلا ظلم ہے، یہ کہہ کر ابی کے ساتھ جا کر بیٹھ گئے، یعنی کہ ہم دونوں فریق ہیں، دونوں فریقین کو فریق کی طرح دیکھو اور ساتھ ساتھ بٹھاؤ، نہ کہ مجھے عزت دو۔ حضرت عمر نے افتاء کا محکمہ بھی جاری فرمایا۔ قانون شریعت سے واقفیت کے لیے محکمہ افتاء کا قیام فرمایا اور چند صحابہ کو نامزد فرمایا کہ ان کے علاوہ کسی سے فتویٰ نہیں لیا جائے گا۔ ان میں حضرت علی، یہ فتویٰ دینے والوں میں حضرت علی تھے، حضرت عثمان، حضرت معاذ بن جبل، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت ابی بن کعب، حضرت زید بن ثابت، حضرت ابو ہریرہ، حضرت ابو درداء تھے۔ ان لوگوں کے سوا اگر کوئی اور فتویٰ دیتا تو حضرت عمر اسے منع کر دیتے تھے۔ حضرت عمر ان مفتیان کی بھی وقتاً فوقتاً جانچ کرتے رہتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تو اتنی احتیاط کرتے تھے کہ ایک صحابی نے، غالباً عبداللہ بن مسعود تھے، انہوں نے جو دینی علوم میں بڑے ماہر بھی تھے اور ایک جلیل القدر انسان تھے، ایک دفعہ کوئی مسئلہ لوگوں کو بتایا اور اس کی اطلاع آپ کو پہنچی، یعنی حضرت عمر کو جب اس کی اطلاع پہنچی تو آپ نے فوراً ان سے جواب طلب کیا کہ کیا تم امیر ہو یا امیر نے تم کو مقرر کیا ہے کہ فتویٰ دیتے رہو؟ دراصل اگر ہر ایک شخص کو فتویٰ دینے کا حق ہو تو بہت سی مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں اور عوام کے لیے بہت سے فتاویٰ ابتلاء کا موجب بن سکتے ہیں، کیونکہ بعض اوقات ایک ہی امر کے متعلق دو مختلف فتوے ہوتے ہیں اور دونوں صحیح ہوتے ہیں، یعنی کہ صورتحال کے مطابق فتویٰ دیا جاتا ہے۔ مسائل کو اگر گہرائی سے دیکھا جائے تو اس میں لچک ہوتی ہے، ان صورت میں یہ فتویٰ ہوگا، اس صورت میں یہ فتویٰ ہوگا، مگر عوام کے لیے یہ سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے کہ دونوں کس طرح درست ہیں، اس لیے وہ پھر ابتلاء میں پڑ جاتے ہیں۔ پھر اسی طرح محکمہ پولیس کا اجرا کیا۔ حضرت عمر نے ملک میں امن قائم رکھنے کی خاطر احداث یعنی پولیس کا محکمہ قائم فرمایا۔ اس محکمے کو احتساب، امن و امان، بازار کی نگرانی وغیرہ کے اختیارات دیے تھے، یعنی کہ لوگوں کو دیکھنا کہ صحیح طرح ان باتوں پر عمل درآمد ہو رہا ہے کہ نہیں، کسی کے حق مارے جا رہے ہیں تو ان کو ادائیگی کروانا، جو انتظامی معاملات تھے میں سے جب تک قاضی کے پاس معاملہ نہیں جاتا۔ امن و امان، بازار کی نگرانی وغیرہ، یہ ساری نگرانی کے اختیارات تھے۔ حضرت عمر نے باقاعدہ جیلیں بھی بنوائیں۔ اس سے قبل جیلوں کا رواج نہیں تھا، سخت سزائیں بھی دی جاتی تھیں مجرموں کو۔
پھر اسی طرح بیت المال کا قیام ہے۔ حضرت عمر سے قبل جو بھی مال آتا وہ فوری تقسیم ہو جاتا۔ حضرت ابوبکر کے دور میں ایک مکان خرید کر بیت المال کے لیے وقف کیا گیا، لیکن وہ بند ہی رہتا تھا کیونکہ جو بھی مال آتا اسی وقت تقسیم ہو جاتا تھا۔ 15 ہجری میں بحرین سے 5 لاکھ کی رقم آئی تو حضرت عمر نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ اس رقم کا کیا کیا جائے۔ ایک رائے یہ تھی کہ سلاطین شام میں خزانے کا محکمہ قائم ہے، چنانچہ اس رائے کو حضرت عمر نے پسند فرمایا اور مدینہ میں بیت المال کی بنیاد ڈالی۔ حضرت عبداللہ بن ارقم کو خزانے کا افسر مقرر کیا گیا۔ بعد میں مدینہ کے علاوہ تمام صوبہ جات اور ان کے صدر مقامات میں بیت المال قائم کیے گئے۔ حضرت عمر عمارتوں کی تعمیر میں کفایت شعری سے کام لیتے تھے، مگر بیت المال کے لیے نہایت مستحکم اور شاندار عمارتیں بنوایا کرتے تھے۔ بعد میں ان پر پہرے دار بھی مقرر کیے گئے تھے، سیکیورٹی کا پورا نظام تھا اس کے لیے۔ بیت المال کے مال کے متعلق حضرت عمر خود حفاظت فرماتے تھے۔ ایک واقعہ تاریخ میں آتا ہے کہ حضرت عثمان بن عفان کے ایک آزاد کردہ غلام بیان کرتے ہیں کہ ایک روز شدید گرمی تھی۔ میں حضرت عثمان کے ہمراہ عالیہ مقام میں ان کے پاس مویشیوں کے پاس تھا۔ عالیہ جو ہے یہ مدینہ سے نجد کی جانب 4 سے 8 میل کے درمیان کی وادی ہے، اسے عالیہ کہتے ہیں۔ آپ نے ایک آدمی کو دیکھا جو 2 نوجوان اونٹ ہانک کر لے جا رہا تھا، یعنی حضرت عثمان نے دیکھا کہ ایک آدمی آ رہا ہے، 2 اور جوان اونٹ اس کے آگے آگے چل رہے ہیں، اور زمین شدید گرم تھی۔ اس پر حضرت عثمان نے فرمایا اس شخص کو کیا ہوا ہے؟ اگر یہ مدینے میں رہتا اور موسم ٹھنڈا ہونے کے بعد نکلتا تو اس کے لیے بہتر ہوتا۔ جب وہ شخص قریب آیا تو حضرت عثمان نے، ان کے ملازم کہتے ہیں کہ حضرت عثمان نے مجھ سے فرمایا کہ دیکھو یہ کون ہے؟ میں نے کہا چادر میں لپٹا ہوا ایک شخص ہے جو 2 نوجوان اونٹ ہانک رہا ہے۔ پھر وہ شخص اور قریب ہوا تو حضرت عثمان نے پھر فرمایا کہ دیکھو کون ہے؟ میں نے دیکھا تو حضرت عمر بن خطاب تھے۔ میں نے عرض کی یہ تو امیر المومنین ہیں۔ حضرت عثمان کھڑے ہوئے اور دروازے میں سے سر باہر نکالا، لیکن گرم ہوا کی لفٹ پڑی تو آپ نے سر اندر کر لیا، اور پھر فوراً ہی دوبارہ حضرت عمر کی طرف منہ کر کے عرض کیا آپ کو کس مجبوری نے اس وقت گھر سے نکالا ہے؟ حضرت عمر نے فرمایا صدقے کے اونٹوں میں سے یہ 2 اونٹ پیچھے رہ گئے تھے، ان کے علاوہ باقی سارے اونٹ ہانک کر لے جائے جا چکے تھے، تو میں نے چاہا کہ ان کو چراگاہ میں لے جاؤں، مجھے ڈر تھا کہ یہ دونوں کھو جائیں گے، پھر اللہ مجھ سے ان کے بارے میں پوچھے گا۔ حضرت عثمان نے کہا اے امیر المومنین آپ سائے میں آئیں اور پانی پئیں، ہم آپ کے لیے کافی ہیں، خدمت کر لیتے ہیں، ہم انتظام کر دیتے ہیں بھیجنے کا۔ حضرت عمر نے فرمایا اپنے سائے میں لوٹ جاؤ، تم جاؤ سائے میں بیٹھو۔ حضرت عثمان کے آزاد کردہ غلام کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا ہمارے پاس وہ ہے جو آپ کے لیے کافی ہے۔ اس پر حضرت عمر نے فرمایا اپنے سائے کی طرف لوٹ جاؤ۔ پھر حضرت عمر چلے گئے۔ حضرت عثمان نے کہا جو چاہتا ہے کہ وہ القوی الامین یعنی قوی اور امانت دار کو دیکھے تو اس شخص کو دیکھ لے۔ ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ عمر بن نافع نے ابوبکر عیسیٰ سے روایت کر کے بیان کیا، وہ کہتے تھے میں حضرت عمر بن خطاب، حضرت عثمان بن عفان اور حضرت علی بن ابی طالب کے ساتھ صدقے کے وقت آیا۔ حضرت عثمان سائے میں بیٹھ گئے اور حضرت علی ان کے پاس کھڑے ہو کر وہ باتیں ان سے کہتے جاتے جو حضرت عمر کہتے تھے، اور حضرت عمر باوجود سخت گرمی کے دن ہونے کے دھوپ میں کھڑے تھے، اور آپ کے پاس 2 سیاہ چادریں تھیں، ایک کی تہہ باندھ لی تھی اور ایک سر پر ڈال لی تھی، اور صدقے کے اونٹوں کا معائنہ کر رہے تھے اور اونٹ کے رنگ اور ان کی عمریں لکھتے تھے۔ حضرت علی نے حضرت عثمان سے کہا کہ کتاب اللہ میں تم نے حضرت شعیب کی بیٹی کا یہ قول سنا ہے ان خیرہ من استاجرت القوی الامین، ان خیرہ من استاجرت القوی الامین، یقیناً جنہیں بھی تو نوکر رکھے ان میں بہترین وہی ثابت ہوگا جو مضبوط اور ایماندار ہو۔
پھر حضرت علی نے حضرت عمر کی طرف اشارہ کر کے کہا یہ وہی القوی الامین ہے۔ حضرت عمر ایک دفعہ بیت المال کا مال تقسیم کر رہے تھے کہ ان کی ایک بیٹی آ گئی اور اس نے اس مال میں سے ایک درہم اٹھا لیا۔ حضرت عمر اس سے لینے کے لیے اٹھے، آپ کے ایک کندھے سے چادر ڈھلک گئی اور وہ بچی اپنے گھر والوں کے پاس روتی ہوئی بھاگ گئی اور وہ درہم اس نے اپنے منہ میں ڈال لیا۔ حضرت عمر نے انگلی ڈال کر اس کے منہ سے وہ درہم نکالا اور اس کو مال میں لا کر رکھ دیا اور کہا اے لوگو، عمر اور اس کی آل کے لیے خواہ وہ قریبی ہو یا دور کا، ان کا اتنا ہی حق ہے جتنا عام مسلمانوں کا ہے، اس سے زیادہ کا نہیں۔ ایک اور روایت ہے، حضرت ابو موسیٰ نے ایک دفعہ بیت المال میں جھاڑو دیا تو ان کو ایک درہم ملا۔ حضرت عمر کا ایک چھوٹا بچہ گزر رہا تھا تو انہوں نے وہ اس کو دے دیا۔ حضرت عمر نے وہ درہم اس بچے کے ہاتھ میں دیکھ لیا تو آپ نے اس کے بارے میں پوچھا، اس نے کہا کہ یہ مجھے ابو موسیٰ نے دیا ہے۔ تو یہ معلوم کر لینے کے بعد کہ درہم بیت المال کا ہے، حضرت عمر نے فرمایا کہ اے ابو موسیٰ، کیا اہل مدینہ میں سے آل عمر کے گھر سے زیادہ حقیر تر تیرے نزدیک کوئی گھر نہیں تھا؟ تو نے یہ چاہا کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بھی باقی نہ رہے مگر وہ ہم سے اس ظلم کا مطالبہ کرے؟ پھر آپ نے وہ درہم بیت المال میں لوٹا دیا۔ رفاع عامہ کے کام کے بارے میں آتا ہے، حضرت عمر نے عوام الناس کی بھلائی اور بہتری کے لیے بہت سے کام سر انجام فرمائے۔ زراعت میں بہتری اور عوام کے لیے پانی کی فراہمی کے لیے نہریں کھدوائیں جو درج ذیل ہیں۔ نہر ابو موسیٰ دریائے دجلہ سے 9 میل لمبی نہر بنا کر بصرہ تک لائی گئی۔ نہر معقل، یہ نہر بھی دریائے دجلہ سے نکالی گئی تھی۔ نہر امیر المومنین حضرت عمر کے حکم سے دریائے نیل کو بحیرہ کلزم سے ملایا گیا۔ 18 ہجری میں جب قحط پھیلا تو حضرت عمر نے حضرت عمر بن عاص کو امداد کے لیے خط لکھا۔ فاصلہ چونکہ زیادہ تھا اس لیے امداد میں تاخیر ہو گئی۔ حضرت عمر نے عمر کو بلا کر کہا کہ دریائے نیل کو سمندر سے ملا دیا جائے تو عرب میں کبھی قحط نہ ہو۔ عمر نے واپس جا کر، گورنر تھے وہاں کے، فسطاط سے بحیرہ کلزم تک نہر تیار کروائی جس کے ذریعہ بحری جہاز مدینے کی بندرگاہ جدہ تک پہنچ جاتے۔ یہ نہر 29 میل لمبی تھی اور 6 ماہ کے عرصے میں تیار کر لی گئی۔ حضرت عمر بن عاص نے بحیرہ روم اور بحیرہ کلزم کو آپس میں ملانے کا ارادہ کیا اور چاہا کہ فرما کے پاس سے جہاں بحیرہ کلزم اور بحیرہ روم میں 70 میل کا فاصلہ تھا، نہر نکال کر ان کو ملا دیا جائے۔ فرما مصر کے نواب میں ایک ساحلی شہر تھا، لیکن حضرت عمر یونانیوں کے ہاتھوں حاجیوں کے لوٹے جانے کے ڈر سے اس پر رضامند نہ ہوئے۔ اگر عمر بن عاص کو اجازت مل جاتی تو یہ نہر سوئز کی ایجاد عربوں کے حصے میں آتی جو بعد میں بنائی گئی تھی۔ مختلف تعمیرات حضرت عمر نے عوام الناس کی سہولت کے لیے مختلف عمارتیں تعمیر کروائیں۔ ان میں مساجد، عدالتیں، فوجی چھاونیاں، بیرکس، ملکی تعمیراتی کاموں کے لیے مختلف دفاتر، سڑکیں، پل، مہمان خانے، چوکیاں، سرائیں وغیرہ۔ مدینے سے مکے تک ہر منزل پر چشمے اور سرائیں بنوائیں، چوکیاں بھی تعمیر کروائیں، یعنی سیکورٹی کا بھی انتظام رہے اور لوگوں کی رہائش کے لیے، آرام کرنے کے لیے ہوٹل وغیرہ بھی، سرائیں بھی میسر آ جائیں۔ حضرت عمر نے شہروں کی آباد کاری کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت عمر نے اپنے دور خلافت میں متعدد نئے شہر آباد فرمائے۔ آپ نے ان کو آباد کرتے وقت دفاعی، معاشی اور اقتصادی فوائد کو مد نظر رکھا۔ ان شہروں کے محلِ وقوع کا انتظام حضرت عمر کی جنگی بصیرت، سیاست اور آباد کاری کے اصولوں پر دقیق نظر پر دلالت کرتا ہے۔ یہ شہر حالت جنگ اور حالت امن دونوں میں فائدہ مند تھے۔ حضرت عمر کی کوشش ہوتی
کہ عرب کی جو سرحد عجم سے ملی ہوئی ہے وہاں شہر آباد ہوں تاکہ اچانک حملے سے بچا جا سکے۔ ان شہروں کا محل وقوع اس طرح ہوتا جو عربوں کو موافق ہوتا۔ ان شہروں کے ایک طرف عرب کی سرزمین ہوتی جو چراگاہ کا کام دیتی، اور دوسری طرف عجمی سرزمین کے سرسبز علاقے ہوتے جہاں سے پھل، غلہ اور دوسری اشیاء میسر ہوتی، یعنی زراعت دوسری طرف کی جاتی تھی۔ شہروں کی آباد کاری میں یہ بھی مد نظر رکھا گیا کہ ان کے درمیان کوئی دریا یا سمندر حائل نہ ہو۔ حضرت عمر نے بصرہ، کوفہ، فسطاط وغیرہ شہر آباد فرمائے۔ حضرت عمر نے مستحکم اور صحیح بنیادوں پر ان شہروں کی آباد کاری کی، ان کی سڑکوں اور راستوں کو وسیع رکھا، بڑی کھلی سڑکیں تھیں، اور نہایت بہترین انداز میں منظم کیا۔ اور یہ طرز فکر ثابت کرتی ہے کہ آپ اس علم میں ماہر اور منفرد تھے۔ اسی طرح محکمہ فوج ہے، اس کا قیام کیا آپ نے۔ حضرت عمر نے باقاعدہ فوج کی ترتیب کی اور تنظیم سازی کی، مراتب کے لحاظ سے فوج کے رجسٹر بنوائے اور ان کی تنخواہیں مقرر فرمائیں۔ حضرت عمر نے فوج کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، ایک جو باقاعدہ جنگ میں شامل ہوتے اور دوسرے والنٹیئر جو ضرورت کے وقت بلائے جاتے تھے۔ حضرت عمر کو فوج کی تربیت کا بہت خیال تھا۔ انہوں نے نہایت تاکیدی احکام جاری کیے تھے کہ ممالک مفتوحہ میں کوئی شخص زراعت کی تجارت کا شغل اختیار نہ کرنے پائے۔ جو فتح ہوں گے علاقے وہاں کوئی شخص تجارت یا زراعت نہیں کرے گا جا کے، کیونکہ یہ فوجی تھے، فوجیوں کے بارے میں تھا، کیونکہ اس سے ان کی سپاہیانہ جوہر کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ تھا۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں مسلمان ملکوں میں بھی کہ فوجی تجارتوں میں مصروف ہیں، بلکہ کہا جاتا ہے ایک ملک کے بارے میں کہ کمیشن لیتے ہی پہلے تو اپنی پیشہ ورانہ مہارت کی طرف کو دیکھتے تھے فوجی، اب کمیشن ملتے ہی جو افسر ہوتا ہے وہ یہ دیکھتا ہے کہ کہاں کوئی نئی کالونی بن رہی ہے، کون سی ڈیفنس کالونی بن رہی ہے جہاں مجھے پلاٹ ملے اور میں پلاٹ الاٹ کراؤں۔ بہرحال اور اسی وجہ سے پھر ان کی سپاہیانہ صلاحیتیں کم ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ پھر آتا ہے کہ سرد اور گرم ممالک پر حملہ کرتے وقت موسم کا بھی خیال رکھا جاتا تھا، فوج کی صحت اور تندرستی کو نقصان نہ پہنچے، تاکہ فوج کے متعلق حضرت عمر نے سختی سے ہدایات دی تھیں کہ ساری فوج تیراکی، تیر چلانا اور ننگے پاؤں چلنا سیکھے۔ ہر 4 مہینے کے بعد سپاہیوں کو وطن جا کر اپنے اہل و عیال سے ملنے کے لیے رخصت دی جاتی تھی۔ جفاکشی کے خیال سے حکم تھا کہ اہل فوج رکاب کے سہارے سے سوار نہ ہوں۔ گھوڑے پر سوار ہونے کے لیے رکاب میں پاؤں ڈال کے نہیں سوار ہونا، بلکہ چھلانگ مار کے سوار ہونا ہے۔ نرم کپڑے نہ پہنیں، دھوپ سے بچیں اور حماموں میں نہ نہائیں، وہاں زیادہ آرام طلبی کی عادت پڑ جاتی ہے۔ حضرت عمر بہار کے موسم میں فوج کو سرسبز اور شاداب علاقوں میں بھیج دیتے تھے۔ فوجی بیرکس اور چھاونیاں کے بناتے وقت آب و ہوا کو مد نظر رکھا جاتا۔ یہ بھی ضروری تھا کہ سرسبز علاقوں میں فوجیوں کو بھیجا جائے تاکہ وہاں ان کی تازہ فضا سے صحت بھی اچھی رہے۔ آب و ہوا کو مد نظر رکھا جاتا تھا۔ تمام اضلاع میں فوجی چھاونیاں بنوائیں۔ فوجی صدر مقامات میں مدینہ، کوفہ، بصرہ، موصل، فسطاط، دمشق، حمص، اردن، فلسطین شامل کیے، جہاں ہمیشہ فوج تعینات رہتی تھی۔ ہر 4 ماہ کے بعد فوجیوں کو چھٹی دی جاتی تھی۔ فوجی مرکز میں بیک وقت 4000 گھوڑے ہوتے تھے جن کی دیکھ بھال کی جاتی۔ گھوڑوں کی رانوں پر جیشن فی سبیل اللہ داغ کر لکھا جاتا تھا، یعنی اللہ کی راہ میں لشکر۔ حضرت عمر کے دور خلافت میں
اسلامی فوج نے آلات جنگ میں ترقی کی، نئے ساز و سامان مرتب کیے جن میں قلعہ شکن ہتھیار، منجنیق اور دبابہ وغیرہ شامل تھے۔ دبابہ سے مراد وہ ہتھیار ہے جس کے ذریعے سے دشمن کے قلعوں کو توڑا اور منہدم کیا جاتا ہے۔ اس کے اندر آدمی بیٹھتے اور قلعے کی دیواروں میں سوراخ کر کے اس کی دیواریں گرائی جاتی ہیں۔ اسلامی حکومت کے ماتحت غیر اقوام کے لوگ بڑے بڑے اعلیٰ عہدوں پر فائز رہے۔ یہ نہیں کہ صرف مسلمانوں کو اعلیٰ عہدے دیے جاتے تھے، بلکہ غیر مسلموں کو بھی اور غیر قوموں کے لوگوں کو بھی اعلیٰ عہدے دیے جاتے تھے۔ حضرت مسلم موعود بیان فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء کے زمانے میں بھی، حالانکہ ابھی ملک میں پرامن طور پر ساری قومیں نہیں بسی تھیں، ان حقوق کو تسلیم کیا جاتا تھا۔ چنانچہ علامہ شبلی اس کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ حضرت عمر نے صیغہ جنگ کو جو وسعت دی تھی اس کے لیے کسی قوم اور کسی ملک کی تخصیص نہ تھی، یہاں تک کہ مذہب و ملت کی بھی کچھ قید نہ تھی۔ والنٹیئر فوج میں تو ہزاروں مجوسی شامل تھے، یعنی ایسے لوگ جو خدا کو نہیں مانتے، آتش پرست تھے، سورج پرست تھے، وہ بھی شامل تھے جن کو مسلمانوں کے برابر مشاہرے ملتے تھے۔ فوجی نظام میں بھی مجوسیوں کا پتہ ملتا ہے۔ اسی طرح لکھتے ہیں کہ یونانی اور رومی بہادر بھی فوج میں شامل تھے۔ چنانچہ فتح مصر میں ان میں سے 500 آدمی شریک جنگ تھے۔ اور جب آج پاکستان میں یہ کہتے ہیں جی احمدیوں کو فوج سے نکالو، بڑی نازک سینسیٹیو پوسٹیں ہیں یہ، حالانکہ اگر تاریخ پڑھیں تو سب سے زیادہ قربانیاں افسروں نے، احمدی افسروں نے دی ہیں پاکستانی خاطر۔ بہرحال یہ تو ان کے اپنے فعل ہیں۔ حضرت عمر کے بارے میں آتا ہے، اور جب عمر بن عاص نے فسطاطہ آباد کیا تو یہ جدا گانہ محلے میں آباد کیے گئے۔ یہودیوں سے بھی سلسلہ خالی نہ تھا۔ چنانچہ مصر کی فتح میں ان میں سے 1000 آدمی اسلامی فوج میں شریک تھے۔ اسی طرح تاریخ سے ثابت ہے کہ غیر اقوام کے افراد کو جنگی افسر بھی مقرر کیا جاتا تھا۔ غیر اقوام کے افراد کو جنگی افسر بھی مقرر کیا جاتا تھا۔ چنانچہ حضرت عمر کے زمانے میں ایرانیوں کو بھی فوجی افسر مقرر کیا گیا۔ ان میں سے بعض کے نام بھی تاریخ میں موجود ہیں۔ علامہ شبلی نے 6 افسروں کے نام یہ لکھے ہیں: سیاح، خسرو، شہریار، شیرویہ، شہرویہ، افرودین۔ ان افسروں کو تنخواہیں بھی سرکاری خزانے سے ملتی تھیں اور باقاعدہ پے رول میں ان کا نام تھا۔ چاروں خلفاء کے بعد حضرت معاویہ کے متعلق تاریخ سے ثابت ہے کہ ان کے زمانے میں ایک عیسائی ابن اسال نامی وزیر خزانہ تھا۔ یہ لکھتے ہیں وضاحت میں کہ تفسیر کبیر میں تو حضرت مسلم موعود کو جو میں نے پڑھا حوالہ افرودین لکھا ہے علامہ شبلی کے حوالے سے، ایسے ہی الفاروق میں بھی درج ہے، لیکن عربی کتب میں اس کا نام افروزین لکھا ہے، زال کے ساتھ بجائے دال کے۔ بہرحال یہ نام کا ذرا سا فرق ہے زال دال کا، اس پہ کیونکہ لوگ بحث شروع کر دیتے ہیں اس لیے وضاحت کر دی ہے۔ اسی طرح مارکیٹ کنٹرول، پرائس کنٹرول کے لحاظ سے جو ناجائز حد تک قیمت گرانا ہے اس سے بھی منع فرمایا ہے اسلام نے، اور حضرت عمر نے اس کی پابندی کروائی۔ اس بارے میں مال کی قیمت گرانے کی ممانعت کے بارے میں حضرت مسلم موعود فرماتے ہیں کہ اسلام نے قیمت کو ناجائز حد تک گرانے سے بھی منع کیا ہے۔ قیمت کا گرانا بھی ناجائز مال کمانے کا ذریعہ ہوتا ہے، کیونکہ طاقتور تاجر اس ذریعے سے کمزور تاجروں کو تھوڑی قیمت پر مال فروخت کرنے پر مجبور کر دیتا ہے اور ان کا دیوالا نکلوانے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ حضرت عمر کے زمانے کا ایک واقعہ ہے کہ آپ بازار کا دورہ کر رہے تھے کہ ایک باہر سے آئے ہوئے شخص کو دیکھا، وہ خشک انگور نہایت ارزاں قیمت پر فروخت کر رہا تھا، جس قیمت پر مدینے کے تاجر فروخت نہیں کر سکتے تھے۔ آپ نے اسے حکم دیا
کہ یا تو اپنا مال منڈی سے اٹھا کر لے جاؤ یا پھر اسی قیمت پر فروخت کرو جس مناسب قیمت پر مدینہ کے تاجر فروخت کر رہے تھے۔ جو مدینہ کے تاجر تھے وہ زیادہ مال قیمت نہیں لے رہے تھے بلکہ مناسب قیمت تھی اپنے اخراجات۔ آپ نے کہا اسی قیمت پر فروخت کر لو۔ جب آپ سے اس حکم کی وجہ پوچھی گئی تو آپ نے جواب دیا کہ اگر اس طرح فروخت کرنے کی اسے اجازت دی گئی تو مدینہ کے تاجروں کو جو مناسب قیمت پر مال فروخت کر رہے ہیں نقصان پہنچے گا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ بعض صحابہ نے حضرت عمر کے اس فعل کے خلاف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول پیش کیا کہ منڈی کے بھاؤ میں دخل نہیں دینا چاہیے، مگر ان کا یہ اعتراض درست نہیں تھا، کیونکہ منڈی کے بھاؤ میں دخل دینے کے یہ معنی ہیں کہ پیداوار اور مانگ کے اصول میں دخل نہ دیا جائے، یعنی سپلائی اور ڈیمانڈ کے اصول جو ہیں ان میں دخل دینا ہے، اور ایسا کرنا بے شک نقصان دہ ہوتا ہے اور اس سے حکومت کو بچنا چاہیے۔ خود ایڈجسٹ کرتی ہے مارکیٹ اپنے آپ کو سپلائی ڈیمانڈ سے، ورنہ عوام کو کوئی فائدہ نہ پہنچے گا اور تاجر تباہ ہو جائیں گے اگر اس کی اجازت نہ دی جائے۔ لیکن قیمت کنٹرول جو ہے وہ جائز ہے۔ تعلیم کے نظام کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت عمر نے تعلیم کو نہایت ترقی دی۔ تمام ممالک میں مدرسے قائم کیے جن میں قرآن مجید، حدیث، فقہ کی تعلیم دی جاتی۔ کبار علماء صحابہ کو تعلیم و تربیت پر مأمور کیا گیا اور پڑھانے والوں کی تنخواہیں بھی مقرر کی گئیں۔ اسی طرح ہجری کیلنڈر کا آغاز کس طرح ہوا اس بارے میں روایات میں آتا ہے۔ ایک تو صحیح بخاری کی روایت ہے، حسین بن سعد نے بیان کیا کہ صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے تاریخ کا شمار نہیں کیا اور نہ آپ کی وفات سے، بلکہ آپ کے مدینہ میں آنے سے ہی انہوں نے تاریخ کا شمار کیا، یعنی ہجرت کے وقت سے۔ بخاری کے شارح علامہ ابن حجر عسقلانی کہتے ہیں کہ امام سہیلی کے نزدیک صحابہ نے ہجرت سے تاریخ کا آغاز کرنے کا خیال اللہ تعالیٰ کے قول لمسجد اسسہ علی التقوی من اول یوم سے لیا ہے۔ بس من اول یوم سے مراد وہ دن ہوگا جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ مدینہ میں داخل ہوئے، واللہ عالم۔ ہجری کیلنڈر کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی اس بارے میں مختلف روایات ملتی ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ نے حضرت عمر کی طرف لکھا کہ آپ کی طرف سے ہمیں خطوط آتے ہیں، ان پر تاریخ وغیرہ درج نہیں ہوتی۔ اس پر حضرت عمر نے لوگوں کو مشورے کے لیے اکٹھا کیا۔ علامہ ابن حجر کہتے ہیں کہ بخاری نے کتاب الادب میں اور حاکم نے میمون بن مہران کے واسطے سے روایت کی ہے کہ حضرت عمر کی خدمت میں ایک چیک پیش کیا گیا جس کی میعاد شعبان تھی۔ آپ نے فرمایا، کون سا شعبان؟ کیا وہ جو گزر گیا، یا وہ جس میں سے ہم گزر رہے ہیں، یا وہ شعبان جو آئے گا؟ آپ نے فرمایا، لوگوں کے لیے کوئی تاریخ متعین کرو جو سب کو معلوم رہے۔ ابن سیرین کہتے ہیں کہ ایک شخص یمن سے آیا اور اس نے کہا، میں نے یمن میں ایک چیز دیکھی جسے وہ تاریخ کہتے ہیں، وہ اسے یوں لکھتے ہیں کہ فلاں سال اور فلاں مہینہ۔ حضرت عمر نے فرمایا، یہ عمدہ طریق ہے، تم بھی تاریخ لکھو۔ ہجری تقویم کا آغاز کس نے کیا؟ یہ کیلنڈر کا آغاز اس بارے میں متفرق آ رہا ہے۔ پہلے قول کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاریخ مرتب کرنے کا ارشاد فرمایا اور ربیع الاول میں تاریخ لکھی گئی۔ چنانچہ حاکم نے اپنی کتاب الاکلیل میں ابن شہاب زہری سے روایت کی ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لما قدم المدینہ امر بالتاریخ وکتب فی الربیع الاول۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ نے تاریخ لکھنے کا ارشاد فرمایا، پس وہ ربیع الاول میں لکھی گئی۔ علامہ ابن حجر کہتے ہیں کہ روایت موزل ہے۔ موزل سے مراد ہے وہ روایت ہوتی ہے جس کی سند میں پے در پے دو یا زیادہ راوی ساقط ہوں۔
ایک اور روایت میں ہے کہ تاریخ کی ابتدا اس دن سے ہوئی جس دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لائے، اور مشہور بات اس کے برعکس ہے، اور وہ یہ کہ تاریخ تقویم ہجری حضرت عمر کے دور خلافت میں قائم ہوئی۔ سبل الہدیٰ والرشاد فی سیرت خیر العباد کے مصنف محمد بن یوسف صالح کہتے ہیں کہ ابن صلاح نے کہا ہے کہ انہوں نے ابو طاہر مہامش کی کتاب الشروط میں یہ لکھا ہوا دیکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاریخ لکھنے کا ارشاد فرمایا تھا، کیونکہ جب آپ نے نجران کے عیسائیوں کی طرف خط لکھنے کا ارشاد فرمایا تو حضرت علی سے فرمایا اس میں لکھو لخمس من الہجرت، یعنی ہجرت کے بعد 5واں سال۔ بس اس لحاظ سے پہلے مورخ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور حضرت عمر نے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی ہے۔ دوسرے قول کے مطابق حضرت یعلا بن امیہ نے تاریخ کا آغاز کیا، جو یمن کے رہنے والے تھے۔ امام احمد نے اس کو بیان کیا ہے، لیکن اس میں انقطاع ہے، یعنی عمر اور یعلا کے درمیان میں۔ تیسرے اور مشہور قول کے مطابق یہ ہے کہ تاریخ تقویم ہجری کا آغاز حضرت عمر کے دور خلافت میں ہوا۔ ہجری کیلنڈر کے لیے ہجرت سے کیوں آغاز کیا گیا، اس بارے میں یہ تفصیل ملتی ہے۔ جب حضرت عمر نے سال کے تعین کے لیے مشورہ مانگا تو ایک رائے یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے اس کا آغاز کیا جائے، دوسری رائے یہ تھی کہ آپ کے مبعوث ہونے کے سال سے اس کا آغاز کیا جائے، تیسری رائے یہ تھی کہ آپ کی وفات کے سال سے اس کا آغاز کیا جائے، چوتھی رائے یہ تھی کہ آپ کی ہجرت کے سال سے اس کا آغاز کیا جائے۔ ہجرت کے سال سے اس کا آغاز کرنا مناسب سمجھا گیا کیونکہ ولادت اور بعثت کے سال کی تعین میں اختلاف تھا۔ جہاں تک وفات کا تعلق ہے تو اس لیے منتخب نہیں کیا کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی وجہ سے مسلمانوں کے رنج و الم کا عنصر اس میں شامل تھا۔ پس صحابہ نے ہجرت پر اتفاق کیا۔ صحابہ نے ربیع الاول کے بجائے محرم سے سال کا آغاز کیوں کیا؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا عزم محرم کے مہینے میں ہی کر لیا تھا۔ ذوالحجہ میں بیعت عقبہ ثانیہ ہو چکی تھی اور وہی ہجرت کا پیش خیمہ تھی۔ اس طرح بیعت عقبہ ثانیہ اور ہجرت کا پختہ ارادہ کر لینے کے بعد جس مہینے کا چاند طلوع ہوا وہ محرم کا چاند تھا، لہٰذا مناسب یہی سمجھا کہ اسی کو نقطۂ آغاز بنایا جائے۔ علامہ ابن حجر کہتے ہیں اسلامی کیلنڈر کے محرم سے آغاز کی مناسبت سے میرے نزدیک یہ سب سے مضبوط دلیل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کب تشریف لائے اس بارے میں مختلف آراء ہیں۔ آپ مختلف جگہ ٹھہرتے ہوئے 12 ربیع الاول 14 نبوی مطابق 20 ستمبر 622 عیسوی کو مدینہ کے پاس پہنچے۔ بعض مورخین کے نزدیک 8 ربیع الاول کی تاریخ تھی، بعض کے نزدیک آپ ماہ سفر میں نکلے اور ربیع الاول میں پہنچے۔ یکم ربیع الاول کو مکے سے آپ نے ہجرت کا آغاز فرمایا، 12 ربیع الاول کو مدینہ پہنچے۔ تقویم ہجری کس سال میں ہوئی اس بارے میں بھی مختلف آراء ہیں۔ کچھ کب یہ شروع ہوا کیلنڈر، کچھ کہتے ہیں 16 ہجری میں ہوئی، کچھ کے نزدیک 17 ہجری میں ہوئی، کچھ کہتے ہیں کہ 18 ہجری میں ہوئی، بعض کے نزدیک 21 ہجری میں ہوئی۔ لیکن بہرحال اس بات پہ اکثر متفق ہیں کہ حضرت عمر کے زمانے میں اس کیلنڈر کا اجرا ہوا۔ اسلامی سکہ عام مورخین کے نزدیک عرب میں سب سے پہلے سکہ عبد الملک بن مروان نے جاری کیا۔ مدینہ طیبہ کے بعض مورخین نے کہا ہے کہ سب سے پہلے اسلامی سکے حضرت عمر کے دور میں رائج ہوئے تھے۔ ان کے اوپر الحمدللہ کندہ تھا، اور بعض پر محمد رسول اللہ اور بعض پر لا الہ الا اللہ وحدہ بھی کندہ ہوتا تھا، لیکن ساسانی ایرانی بادشاہوں کی تصویروں سے کوئی تعارض نہیں کیا گیا۔ ایک تحقیق کے مطابق سب سے پہلے اسلامی سکے دمشق میں 17 ہجری میں حضرت عمر کے دور خلافت میں رائج ہوئے تھے، مگر ان کے اوپر بھی بازنطینی شہنشاہ کی تصویر اور لاطینی میں ان کی لکھائی موجود ہوا کرتی تھی۔ اور ایک روایت کے مطابق حضرت عثمان کے دور خلافت میں 28 ہجری میں سب سے پہلے اپنا سکہ استعمال ہوا۔ وقتی طور پر ساسانیوں کے علاقوں میں رائج سکوں کو ہی چلایا گیا، ان کے اوپر ساسانی بادشاہوں کی تصاویر ہوا کرتی تھیں، مگر ان پر کوفی رسم الخط میں بسم اللہ لکھ دیا گیا۔